السلام علیکم۔ دوپہر خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم۔ میں ہوں واجد اللہ خان۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں پر۔ غیر قانونی کانکنی کیس، سری لکشمی کے اثاثہ جات کی سی بی آئی تحقیقات۔ کھمم میں غیر مولانا برقی کٹوتی، گرینیڈ کی فیکٹریز میں کام متاثر، مزدور پریشان۔ خفیہ خزانے کی تلاش کا کام جاری، محکمہ آثار قدیمہ کو کوئی کامیابی نہیں ملی۔ کاکیناڈا کے ریلوے اسٹیشن کے احاطے میں کچرا کنڈی سے نومولود کی نعش دستیاب۔ فرزند کے استقبالیہ کے لیے امتحانی مرکز منسوخ کروانے کی دھرمنا پرساد راؤ نے کی تردید۔ اور فلم اداکارہ مدھوبالا کی آج یوم پیدائش۔ اب خبریں تفصیل سے۔ جناب اکبر الدین اویسی قائد مجلس مقننہ پارٹی نے اسمبلی میں مباحث کے موقع پر کہا کہ گورنر کے خطبے میں ریاست اور عوام کو درپیش کئی سلگتے مسائل کا احاطہ نہیں کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ طلبہ، کسانوں، نوجوانوں اور اقلیتوں کے مسائل کو گورنر کے خطبے میں نظر انداز کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ علیحدہ ریاست تلنگانہ اور متحدہ آندھرا کے مسئلے پر کیے گئے احتجاج کے باعث تینوں علاقوں کے عوام بیزار ہو گئے ہیں۔ جناب اکبر الدین اویسی نے کہا کہ ہڑتالوں کے باعث عوام پریشان ہیں۔ جیو 610 پر مناسب طور پر عمل آوری نہیں کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ کے ملازمین نے ایک مرتبہ پھر ہڑتال کی نوٹس دے دی ہے، کیونکہ عام ہڑتال کے خاتمے کے لیے حکومت کی جانب سے دیے گئے تیقنات اور وعدے پورے نہیں کیے گئے ہیں۔ جناب اکبر الدین اویسی نے اپنی مدلل تقریر کے دوران کئی مسائل اٹھائے۔ انہوں نے کہا کہ جگن کے حامی ارکان اسمبلی کو نااہل قرار دینے کا مسئلہ بھی زیر التوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ غیر قانونی کانکنی کیس، ایمار پراپرٹیز کیس میں کئی آئی اے ایس عہدیداروں کو جیل کی سزا ہوئی ہے۔ سہراب الدین انکاؤنٹر میں ریاست کے بعض اعلیٰ پولیس عہدیدار ملوث ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شراب مافیا میں وزراء، ارکان اسمبلی اور صحافی بھی ملوث ہیں۔ انہوں نے برقی کٹوتی کا مسئلہ بھی اٹھایا اور کہا کہ برقی کٹوتی کے باعث صنعتوں میں کام کرنے والے ورکرز کو کئی مسائل کا سامنا ہے۔ جناب اکبر الدین اویسی نے اپنی جامع تقریر کے دوران اقلیتی طبقے کو درپیش کئی مسائل کا بھی احاطہ کیا۔ Address conveniently ignores some key issues and does not portray the gravity of the prevailing situation and problems faced with a different section of people, like including the farming community, students and youth. So the issue of the future of state in the backdrop of the demand of separate Telangana and the counter demand for continuance of Samayika AP issue also hangs in to this complex issue is resorting to delayed tactics, I would say, sir. The people of all the three regions are fed up, and this way or that way they want to know and they want to see that the development comes in the state of Andhra Pradesh, sir, because the state have lost lot of investment opportunities, and in particular, sir, the brand Hyderabad has been affected and lost, and Hyderabad has been at a loser side, I would say, sir. The state is on a way to slow recovery after the serious setback it suffered in the wake of long-term agitations and strikes. ریاستی وزیر دھرمنا پرساد راؤ نے اپنے فرزند کی شادی کے استقبالیہ کے لیے سریکاکولم میں وی آر او امتحان کے مرکز کو منسوخ کروانے کی تردید کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جس اسکول میں یہ استقبالیہ ترتیب دیا گیا تھا
وہ امتحانی مرکز تھا ہی نہیں۔ انہوں نے اسمبلی کے میڈیا پوائنٹ پر صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے سی پی آئی قائد نارائنا کو چیلنج کیا کہ وہ یہ ثابت کریں کہ وہ اسکول وی آر او امتحان کا مرکز تھا۔ انہوں نے کہا کہ اگر نارائنا یہ ثابت کرتے ہیں کہ وہ اسکول امتحانی مرکز تھا تو وہ عہدے سے استعفے کے ساتھ ساتھ سیاست سے سبکدوش ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اگر نارائنا یہ ثابت کرنے میں ناکام ہوتے ہیں تو انہیں عملی سیاست سے سبکدوش ہونا پڑے گا۔ انہوں نے نارائنا سے مطالبہ کیا کہ وہ اس مسئلے پر عوام سے معذرت خواہی کریں۔ دھرمنا پرساد راؤ نے کہا کہ وہ اس مسئلے پر کسی بھی مقام پر بحث کے لیے تیار ہیں۔ واضح رہے کہ نارائنا نے الزام عائد کیا تھا کہ وزیر موصوف کے فرزند کا استقبالیہ اسکول میں ترتیب دیا گیا، جس کے لیے اس اسکول کے وی آر او امتحان کو دوسرے اسکول میں منتقل کیا گیا، جس سے طلبہ کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور امتحانی مرکز کی منتقلی کے باعث دوسرے امتحانی مرکز جانے کے دوران سڑک حادثے میں ایک طالبہ ہلاک ہو گئی اور اس کے والد کو زخم آئے۔ నా కుమారుడి రిసెప్షన్ ఏర్పాటు చేసినటువంటి సెంటర్ పరీక్షా కేంద్రంగా ప్రకటించలేదు, అందుకోసం క్యాన్సిల్ చేసే పరిస్థితే ఉత్పన్నం కాదు। శ్రీకాకుళంలో 22 పరీక్షా కేంద్రాలు ఈ ఎగ్జామినేషన్ కూడా పెట్టడం జరిగింది హెడ్ క్వార్టర్స్ లో। صدر نشین تلنگانہ سیاسی مشترکہ مجلس عمل پروفیسر کودنڈارام نے کہا ہے کہ علیحدہ ریاست تلنگانہ کے حصول کے لیے 3 مارچ کو تلنگانہ کے کلکٹریٹس کا گھیراؤ کیا جائے گا۔ انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ محبوب نگر نشست کے ضمنی انتخابات میں کسی بھی پارٹی کی تائید کا ہنوز کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ ریاستی وقف بورڈ امپلائیز ویلفیئر ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام حج ہاؤس میں جلسہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منعقد ہوا، جس میں بورڈ کے صدر نشین خسرو پاشا، رکن وقف بورڈ عمر جلیل، سی ای او ایم اے غفار، مولانا سید قبول بادشاہ شتاری، مولانا فصیح الدین نظامی کے علاوہ تمام ملازمین نے شرکت کی۔ تمام انبیاء علیہ السلام کے بعد ہوا، جس کو ہم میلاد کہتے ہیں۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم میں آپ کی رونق افروزی یقیناً ہمارے لیے عید رکن پارلیمنٹ کڑپا وائی ایس جگن موہن ریڈی کی والدہ و رکن اسمبلی حلقہ پلی وندلا وجے لکشمی بجٹ سیشن کے دوران پہلی مرتبہ اسمبلی پہنچی۔ وہ وائی ایس آر کانگریس پارٹی کے حامی ارکان اسمبلی کے ساتھ بجٹ سیشن میں شرکت کے لیے اسمبلی پہنچی۔ تلگو دیشم قائد اوما مہیشور ریڈی نے الزام عائد کیا ہے کہ اندرما مکانات کانگریس قائدین، کارکنوں اور کانگریس کے حامیوں کو دیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے ریاستی وزیر پارتھا سارتھی سے مطالبہ کیا کہ وہ عوام سے معذرت خواہی کریں۔ انہوں نے کہا کہ پارتھا سارتھی کی جانب سے عوام سے معذرت خواہی نہ کیے جانے پر انہیں کابینہ سے برطرف کیا جائے اور اس سلسلے میں گورنر سے شکایت کی جائے۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ دیہی علاقوں میں کانگریس قائدین اور کارکنوں کو مکانات الاٹ کیے گئے ہیں۔ మంత్రి పార్థసారథి సమాధాన క్షమాపణ చెప్తాడా? సభానాయకుడిగా ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ బాధ్యతారాహిత్యంగా ప్రవర్తించిన, రాజ్యాంగ ఉల్లంఘనకు పాల్పడిన మంత్రి పార్థసారథిని బర్తరఫ్ చేస్తారా? గవర్నర్ గారికి కూడా కంప్లైంట్ ఇస్తున్నాం। అన్ని విషయాలు కూడా స్పష్టంగా స్పీకర్ గారు, సభానాయకుడిగా ఉన్న ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ రాష్ట్ర ప్రజలకి సమాధానం చెప్పాలి। غیر قانونی کانکنی کیس کے سلسلے میں گرفتار خاتون آئی اے ایس عہدیدار سری لکشمی کے اثاثہ جات کی سی بی آئی تحقیقات کر رہی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ سری لکشمی کے افراد خاندان کے نام پر لاکھوں روپے کے ڈپازٹس ہیں۔
ذرائع کے مطابق سری لکشمی کے افراد خاندان بڑے پیمانے پر غیر محسوب اثاثہ جات بھی رکھتے ہیں۔ سری لکشمی کے بینک کھاتوں میں کئی لاکھ روپے کے ڈپازٹس ہیں۔ سی بی آئی اب اس بات کی تحقیقات کر رہی ہے کہ یہ رقومات ان کے بینک کھاتوں میں کہاں سے آئیں اور سری لکشمی نے کتنا ٹیکس ادا کیا۔ کھمم کے کئی علاقوں میں غیر مولانا برقی کٹوتی کے باعث گرینائٹ کی فیکٹریوں میں کام متاثر ہے اور مزدوروں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس علاقے سے نکلنے والے گرینائٹ کو ان فیکٹریوں میں لاتے ہوئے پتھر کی صحیح شکل دی جاتی ہے۔ ان فیکٹریوں میں کٹنگ اور فنیشنگ کا کام بھی کیا جاتا ہے۔ برقی کٹوتی کے باعث یہاں کام متاثر ہو رہا ہے۔ ہفتے میں 2 دن یہاں مکمل طور پر برقی سربراہی بند کی جا رہی ہے، جبکہ دیگر دنوں میں صبح 6 بجے سے شام تک کئی مرتبہ برقی کٹوتی ہو رہی ہے۔ خفیہ خزانے کی تلاش کے لیے گزشتہ 4 دنوں سے محکمہ آثار قدیمہ کی جانب سے سیف آباد کے ایک اسکول کے احاطے میں کھدوائی کا کام جاری ہے، لیکن محکمہ آثار قدیمہ کو ابھی تک کوئی بھی کامیابی حاصل نہیں ہوئی ہے۔ اس علاقے میں خفیہ سرنگ کے دیکھنے کی اطلاع کے بعد یہاں کھدوائی کا کام کیا جا رہا ہے۔ ضلع مشرقی گوداوری کے کاکیناڈا کے ریلوے اسٹیشن کے احاطے میں واقع کچرہ دان میں 5 دن کے بچے کی نعش پائی گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ کچرہ دان میں بچے کی نعش کا بلدی عملہ کو پتہ چلا۔ اس واقعے کے بعد مقامی شہریوں میں تشویش پائی جاتی ہے۔ گنٹور میں شراب سنڈیکیٹ کے خلاف کارروائی کے دوران 2 کانسٹیبلز کو گرفتار کیا گیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ ان 2 کانسٹیبلز نے شراب سنڈیکیٹ معاملے میں معمول وصول کیا تھا۔ جموں کشمیر میں برف کے تودوں کے گرنے سے 9 فوجی جوان ہلاک ہو گئے ہیں۔ پہلا تودا آرمی کیمپ پر گرا جس میں 6 فوجی جوانوں کی موت ہو گئی۔ 15 جوانوں کے پھنسے ہونے کی اطلاعات ہیں۔ دوسرا تودا سون مرگ میں گرا جس کے نتیجے میں 3 فوجیوں کی ہلاکت ہوئی۔ کل شام کو کشمیر میں محکمہ موسمیات نے پیش قیاسی کی تھی کہ بعض علاقوں میں برف کے تودے گر سکتے ہیں۔ اس واقعے میں مزید 15 افراد کے لاپتہ ہونے کی اطلاع ہے۔ اس پہاڑی علاقے میں ہمیشہ برف کے تودوں کے گرنے کا خدشہ لگا رہتا ہے۔ اتر پردیش اسمبلی انتخابات کے 5ویں مرحلے کی رائے دہی جاری ہے۔ اس مرحلے میں بندیل کھنڈ کے 13 اضلاع اور ریاست کے مغربی علاقوں میں کئی نشستوں پر رائے دہی جاری ہے۔ 1,53,00,000 سے زائد رائے دہندے 840 سے زائد امیدواروں کی قسمت کا فیصلہ کریں گے۔ الیکشن کمیشن نے آزادانہ اور منصفانہ رائے دہی کے لیے سیکیورٹی کے وسیع انتظامات کیے گئے ہیں۔ اٹاوا اور دیگر علاقوں میں رائے دہی پرامن انداز سے جاری ہے۔ اٹاوا ملائم سنگھ یادو کا گڑھ مانا جاتا ہے۔ اس علاقے میں اصل لڑائی بی ایس پی اور ایس پی میں ہے۔ اس علاقے میں 2200 مراکز رائے دہی کو انتہائی حساس قرار دیا گیا ہے اور 2100 مراکز رائے دہی کو حساس قرار دیا گیا ہے۔ اٹاوا میں 20,000 سے زائد سیکورٹی عملے کو تعینات کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم کے دفتر میں وزیر مملکت وی نارائن سوامی نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ رشوت ستانی کے معاملے سے متعلق وزارتی گروپ کے اجلاس میں انتخابات کے دوران ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کا کوئی بھی معاملہ سامنے نہیں آیا ہے۔ دو ہندوستانی بچوں کو دوسروں کی نگہداشت میں رکھنے پر ہندوستان نے ناروے کے حکام کے خلاف سخت رد عمل ظاہر کیا ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ ان بچوں کے رہائشی پرمٹس میں توسیع ہونی چاہیے۔ ناروے کے حکام نے آئندہ ماہ ویزا کی مدت ختم ہونے کے بعد ان بچوں کو اپنی تحویل میں لے لیا تھا۔ ابوظہبی کی ٹیلی کام کمپنی نے ہندوستان میں اپنا کام بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔
सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 2G मोबाइल खिदमात के 122 लाइसेंसों को मनसूख करने के फैसले के बाद कंपनी ने ये फैसला किया है। कंपनी ने अपने बयान में कहा है कि कंपनी अपनी लागत को कम करने के इक़दाम करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी में तमाम लाइसेंस मनसूख करने की हिदायत दी थी। इससे पहले बहरीन टेलीकॉम ने हिंदुस्तान में काम बंद करने का ऐलान किया था। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद सामने आया है। शाम में तशद्दुद जारी है। हमस शहर में तशद्दुद के दौरान 2 सरकर्दा मगरिबी सहाफ़ी हलाक हो गए। इस तरह मुल्क में तशद्दुद के ताज़ा वाक़यात में 60 अफराद हलाक हो गए हैं। लंदन की एक खातून सहाफ़ी और फ्रांस के सहाफ़ी उस वक्त हलाक हो गए जब शाम की फ़ौज की तरफ से छोड़ा गया गोला मीडिया सेंटर से टकरा गया। इसी दौरान फ्रांस के वज़ीर ख़ारजा ने पेरिस में कहा है कि उनका मुल्क शाम की हुकूमत को इस वाक़े के लिए ज़िम्मेदार ठहराता है। वाज़ेह है कि अब तक शाम में हुकूमत के खिलाफ किए जा रहे मुजाहरों में हज़ारों अफराद की हलाकत हो गई है। प्रसार भारती के नए CEO जवाहर सरकार ने अपना ओहदा संभाल लिया है। वो 1975 बैच के मगरबी बंगाल कैडर के IAS ओहदेदार हैं। वो इससे कबल वजारत सखाफत में सेक्रेटरी रह चुके हैं। ओहदा संभालने के बाद उन्होंने कहा है कि ज़राए अबलाग को मज़ीद जदीद बनाया जाएगा। कोलकाता की जेल में 8 वर्कशॉप का एहतमाम किया गया, जिसमें कैदी तस्वीरें बनाते हैं और उनमें रंग भरते हैं। इन कैदियों को पेशा वाराना फनकारों से भी मदद हासिल होती है। मुग़ल आज़म के बशमूल कई हिट फिल्मों में अपनी अदाकारी से अवाम के दिलों में जगह बनाने वाली मशहूर अदाकारा मधुबाला की आज यूम पैदाइश है। उन्होंने जाली नोट, हावड़ा ब्रिज, चलती का नाम गाड़ी और हाफ टिकट जैसी फिल्मों में शानदार कामयाबी के जौहर दिखाए। मधुबाला का असली नाम मुमताज़ बेगम था। उन्होंने अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत वसंत से की थी, लेकिन उन्हें सबसे बड़ा ब्रेक फिल्म नील कमल से मिला। अजनबी से कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। आखिर में अहम सुर्खियां एक बार फिर। गैर कानूनी कानकनी केस, श्री लक्ष्मी के असासाजात की CBI तहकीकात। खम्मम में गैर मौलाना बरखी कटौती, ग्रेनाइट की फैक्ट्रीज में काम मुतासिर, मजदूर परेशान। खुफिया खजाने की तलाश का काम जारी, महकमे आसार खदीमा को कोई कामयाबी नहीं मिली। काकीनाडा के रेलवे स्टेशन के अहाते में कचरा कुंडी से नौमौलूद की नाज दस्तयाब। फर्जंद के इस्तकबालिया के लिए इम्तिहानी मरकज मनसूख करवाने की धर्मन्ना प्रसाद राव ने की तरदीद। और फिल्म अदाकारा मधुबाला की आज यूम पैदाइश।
اسی کے ساتھ ہی دوپہر خبرنامہ یہیں ختم ہوتا ہے. خدا حافظ.